الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ مدثر چل رہی ہے اور جو آیات اس وقت پڑھی گئیں ان کے شان نزول میں حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ مکہ معظمہ کے سرداروں میں ایک بڑا ہی ضدی اور معاند قسم کا شخص ولید ابن المغیرہ کے نام سے تھا، جو بڑا سرمایہ دار، صاحب اولاد اور مکے کے معاشرے میں بڑی ہی وجاہت رکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ بطور فخر اپنے کو وحید ابن الوحید کہتا تھا، یعنی میں تنہا خصوصیات کا حامل ہوں اور میرا باپ بھی اسی طرح کا تھا کہ بالکل بے مثال اور بے نظیر صفات میرے اندر پائی جاتی ہیں، یہ اس کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ اور مال و دولت کا تو معاملہ یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ
اشرفیاں اس کی سالانہ آمدنی تھی، اور اس کے باغات کا سلسلہ اور جائیداد کا سلسلہ مکہ معظمہ سے طائف تک پھیلا ہوا تھا، اور سردی اور گرمی ہر زمانے میں اس کی آمدنی کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کے سامنے سورہ غافر کی ابتدائی آیتیں تلاوت فرمائیں کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے جو بہت زبردست ہے، علم والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لیکن ساتھ میں بہت سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیات جب اس کے کانوں میں پڑیں تو اندر کا ضمیر اس کا کچھ جاگ اٹھا، اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ بات نکلی کہ بھئی یہ گفتگو تو نہ کسی انسان کی ہے نہ کسی جنات کی، یہ تو بڑی میٹھی اور بہت شاندار، بڑی بارونق ہے۔ اس طرح کے کلمات اس کی زبان سے مجمع عام میں نکلے تو جو ملعون ابو جہل تھا، جس کی گھٹی میں اسلام دشمنی پڑی ہوئی تھی، اس کو بڑی فکر لاحق ہوئی، اور اس کو یہ خیال آیا کہ جب اتنا بڑا سردار قرآن پاک کا مؤید بن جائے تو دیگر لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ہماری تو ساری محنت اکارت ہو جائے گی، کرکری ہو جائے گی۔ تو اس کے دماغ میں ایک تدبیر آئی، اور اس نے یہ حرکت کی کہ یہ ابو جہل خبیث ولید ابن المغیرہ کے گھر پہنچا، اس حالت میں کہ چہرہ نہایت مغموم تھا، لٹکا ہوا تھا جیسے کوئی بڑا بوجھ اس کے سر پر آ پڑا ہو۔ جب اس کو مغموم دیکھا تو ولید نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، بڑے مغموم نظر آ رہے ہو، بوجھل نظر آ رہے ہو، کیا قصہ ہے؟ تو ابو جہل نے جھوٹی بات بنائی ولید کو چڑھانے کے لیے اور غصہ دلانے کے لیے کہ مجھے غم کیوں نہ ہو، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے؟ قریش کے لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ ولید اب بالکل اذکار رفتہ اور بالکل بیکار ہو گیا ہے، بوڑھا خبتی ہو گیا ہے، اس کے کمائی کا کوئی راستہ نہیں رہا، سب لوگ چندہ کر کے اس کی مدد کرو، اس لیے کہ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کر کے یہ تمنا ظاہر کی ہے کہ وہ اس کی کچھ مدد کریں، کچھ کھانے پینے کا جگاڑ ہو جائے، اسی لیے یہ ان کی تعریف میں لگا ہوا ہے۔ یہ اس ابو جہل نے پٹی پڑھائی، حالانکہ بالکل جھوٹی بات تھی، نہ تو یہ پیغمبر علیہ السلام سے کچھ امید رکھتا تھا، نہ قریش اس کے لیے چندہ کر رہے تھے، تو خود ہی مالدار صاحب اولاد تھا۔
مگر جاہلین کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان کے سامنے بے عزتی کی بات کر دے تو ان کی رگ حمیت پھڑک اٹھتی ہے۔ یہی یہاں پر بھی ہوا۔ ولید غصے سے آپے سے باہر ہو گیا کہ اچھا تم نے مجھے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں روٹی پانی کا محتاج ہو گیا اور میں تمہارے ٹکڑوں پہ پلوں گا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور فلاں ہے یہ ہے، باتیں بنانے لگا۔ جب وہ پورے جلال میں آیا تو اس نے یہ کہا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجنون ہے، تو تم ہی بتاؤ، ان کی پوری زندگی تمہارے سامنے ہے، کیا کبھی انہوں نے عقل کے خلاف کوئی بات کہی ہے جو تم انہیں مجنون کہتے ہو؟ ابو جہل نے کہا ہاں یہ تو بات نہیں دیکھی گئی، بات تو آپ عقل کی کرتے ہیں۔ پھر ولید نے کہا کہ اچھا تم لوگ یوں کہتے ہو کہ وہ شاعر ہیں، تو کیا ان میں کوئی شاعرانہ بات پائی جاتی ہے کہ کسی کو ذلیل کریں، کسی کی مبالغہ آرائی کریں؟ ابو جہل بولا کہ ہاں ایسا بھی نہیں پایا گیا۔ پھر ولید نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ وہ جھوٹے ہیں، تو یہ بتاؤ اتنی عمر گزر گئی، کبھی تم نے انہیں کسی بات میں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ ابو جہل پھر یہی کہہ پڑا کہ جی ایسا تو کبھی نہیں دیکھا۔ پھر ولید نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہیں، غیب کی باتیں پیشین گوئی کرتے ہیں، تو کیا کاہنوں والی کوئی صفت ان میں پائی جاتی ہے؟ پھر ابو جہل نے یہی کہا کہ نہیں ایسی تو کچھ پتہ نہیں چلی، مگر اب کہیں تو کیا کہیں، نہ آپ کو مجنون کہہ سکتے ہیں، نہ شاعر کہہ سکتے ہیں، نہ کاہن کہہ سکتے ہیں، نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں، آپ کا تو لقب ہی صادق اور امین ہے۔ تو زچ ہو کر کے ابو جہل نے کہا کہ اچھا آپ ہی بتائیے کیا کہیں، جب یہ کچھ نہیں کہہ سکتے تو آپ ہی بتائیے کیا کہیں۔ تو اب اس وقت جو منظر پیش آیا اس کا نقشہ قرآن پاک میں کھینچا گیا ہے کہ اس ولید ملعون نے پہلے تو کچھ سوچا اور پھر اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ بھئی کیا لقب دیا جائے۔ پھر اس نے ابو جہل کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا، پھر کچھ منہ بسورا، منہ بنایا جیسے کسی ناگواری والی بات پہ آدمی منہ بناتا ہے، اور بھی اس نے کچھ حرکات کی، اور آخر میں یہ کہنے لگا کہ بھائی اگر کچھ کہا جا سکتا ہے تو یہ کہ وہ نعوذ باللہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، جن کی بات سن کر بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں اور رشتہ دار میں تفریق ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ تو جو کہہ رہے ہیں، سنا رہے ہیں قرآن کے نام پر، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو خود ان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ یہ پوری تفصیل جو پیش آئی، واقعہ جو پیش آیا قرآن پاک میں، اس کی طرف اشارہ کیا گیا اور وضاحت کی گئی، اور پھر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دلائی گئی
کہ آپ ایسے آدمی کی طرف سے بالکل بھی پریشان نہ ہوں اور اس معاملے کا جو انجام ہونے والا ہے وہ آپ ہمارے حوالے کر دیں، میں اس سے نپٹوں گا اور اچھی طرح سے نپٹوں گا۔ فرمایا کہ میں نے اسے تنہا پیدا کیا ہے۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ وحیداً یہ مفعول کی صفت بھی ہو سکتی ہے اور فاعل کی بھی۔ مفعول کی صفت ہوگی تو مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اسے اکیلا پیدا کیا ہے ماں کے پیٹ سے، نہ اس کے ساتھ اس کے بیٹے تھے، نہ اس کے ساتھ اس کا مال تھا، بالکل خالی ہاتھ یہ ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا، میں نے اس طرح اسے پیدا کیا۔ آج یہ جو غرا رہا ہے اور ڈینگے ہانک رہا ہے، یہ اپنی ابتدا پر غور کرے کہ بالکل تنہا دنیا میں آیا تھا۔ یہ تو ہے مفعول کے اعتبار سے ترجمہ، اور اگر یہ وحیداً فاعل کی صفت ہو تو گویا کہ یہ ترجمہ ہوگا کہ میں نے اسے بغیر کسی کی مدد لیے ہوئے اکیلے اپنی طاقت سے پیدا کیا ہے، کسی غیر کی طاقت اس میں نہیں لگی ہے اس کو وجود بخشنے میں نے اسے وجود بخشا ہے، تنہا اپنے امر کن سے وجود بخشا ہے۔ کسی بت پر منت چڑھانے سے یہ پیدا نہیں ہوا، کسی کے سامنے ڈنڈوت کرنے سے یہ پیدا نہیں ہوا، میں نے اسے پیدا کیا ہے تنہا اپنی قدرت کاملہ اور ظاہرہ سے۔ فرمایا کہ آپ اس کا معاملہ میرے حوالے کر دیجئے، میں اس سے نپٹوں گا، یہ بڑی ڈینگیں ہانک رہا ہے، میں نپٹوں گا اس سے۔ یہ سمجھتا ہے کہ بڑا مالدار ہے، خود بنایا ہے اس نے مال، میں نے اسے دیا ہے پھیلا ہوا مال، اولاد اور بیٹے میں نے اس کو عطا کیے ہیں، تیاریاں میں نے کرائی ہیں، اب یہ امید کرتا ہے کہ اور اس میں اضافہ ہوگا۔ اس تمام تکذیب اور انکار کے باوجود دنیا میں اضافہ ہو یا آخرت میں اسے مزید نعمتیں ملیں تو فرمایا یہ تو بھول جائے، یہ بات ذہن سے نکال دے، اب یہ اسے کچھ بھی اضافہ اب اس کی نعمتوں میں ہونے والا نہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا مجرم ہے، ہماری باتوں کا اس نے انکار کیا، تکذیب کی، جھٹلایا، اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری نعمتوں کا اسے مستحق بنایا جائے۔ فرمایا ملنا تو کیا، اسے جہنم کے پہاڑ پہ چڑھایا جائے گا، صعود جس کا نام ہے، صاد سے صعود۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایسا خطرناک پہاڑ ہے جہنم کا کہ 70 سال میں جہنمی اس پہ چڑھے گا، اور جب چوٹی پر پہنچے گا تو وہاں سے دھکا دے دیا جائے گا تو لڑھک کے 70 سال میں نیچے آئے گا، پھر چڑھے گا، پھر اترے گا، مسلسل عذاب اسے چڑھنے اترنے کا دیا جائے گا۔ تو فرمایا یہ ولید بن المغیرہ یہاں مکے میں اپنی مجلس میں بیٹھ کر شیخی بگھار رہا ہے، اس کا انجام تو صعود پہاڑ ہے، پٹے گا قاعدے سے، بچ نہیں پائے گا۔ اس کی شرارت خباثت دیکھیے کہ دل سے ماننے اور تسلیم کرنے کے باوجود ضد اور عناد کی حد ہے کہ سوچ بچار کرتا ہے، دل کے اندر اندازہ کرتا ہے اور پھر منہ بسورتا ہے اور پیٹھ پھیرتا ہے، غرور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو جادو ہے جو پہلوں سے نقل کیا گیا ہے،
اور یہ قرآن بشر کا کلام ہے، ایسی باتیں یہ کر رہا ہے، حد ہو گئی۔ اور پھر یہ امید رکھتا ہے کہ مجھے اور اضافہ ملے گا، تو یہ امید اسے دل سے نکال دینی چاہیے، اب اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آخرت میں تو ملنے کا سوال ہی نہیں، ان آیات کے نزول کے بعد دنیا میں بھی ملنا بند ہو گیا، گویا ابھی سے یہ عذاب شروع ہو گیا محرومی کا۔ چنانچہ فرمایا گیا ذرنی ومن خلقت وحیدا، آپ مجھ کو چھوڑ دیجئے اور اس کو جس کو میں نے بنایا اکیلا، یعنی اسے اکیلا بنایا اور میں نے اکیلا اسے پیدا کیا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اس کو بکثرت مال عطا کیا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور ساتھ رہنے والے بیٹے عطا کیے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا۔ ثم يطمع ان ازید کلا، پھر امید رکھتا ہے کہ میں اور بھی عطا کروں گا، ہرگز نہیں، یعنی اب امید چھوڑ دے، اب شیخ چلی کا خواب نہ دیکھے۔ انه كان لآياتنا عنيدا، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ سأرهقه صعودا، اس کو عن قریب دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ نعمتیں تو کیا ملتی، پٹائی ہوگی قاعدے سے اور عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، اس نے سوچا اور پھر ایک بات تجویز کی، اس پر خدا کی مار ہو، کیسے تجویز کی، بے جوڑ بات، پھر اس پر خدا کی مار ہو، کیسی بات دل میں ٹھہرائی۔ ثم نظر ثم عبس وبسر، پھر اس نے حاضرین کے چہروں کو دیکھا، پھر منہ بنایا اور زیادہ منہ بنایا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر حق سے منہ موڑا اور غرور کیا۔ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، اور کہا کہ یہ تو پرانا نقل ہوتا چلا آنے والا جادو ہے۔ ان هذا الا قول البشر، یہ تو بس انسان کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ انسان سے مراد خود پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہے کہ انہوں نے یہ خود بنا لیا اور منسوب کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کی باتیں یہ پہلے بھی کہتے آئے تھے، اس وقت بھی کہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے، یہ بالکل باطل ہے، کیونکہ اگر انسان کا کلام ہوتا تو دیگر انسان بھی ایسا کلام لے آتے، مگر کسی میں آج تک یہ جرأت اور ہمت نہیں ہوئی کہ ایسی کتاب یا ایسی صورت یا ایسی آیت ایک بھی بنا کے پیش کر دے۔ تو یہ دعویٰ تو بالکل صریح البطلان ہے،
کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بندے کا کلام ہے، بشر کا کلام ہے۔ یہ تو بلا شک شبہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازیں۔ اس وقت جو وبائی امراض دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، الہ العالمین اس قرآن پاک اور اس ماہ مبارک کی برکت سے پوری امت اور پوری انسانیت کو اس سے نجات عطا فرمائیں۔ جو حضرات بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ کے فیصلے فرمائیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں، الہ العالمین اس مشکل اور مصیبت کو ہم سے دور فرمائیں، ہماری مساجد کو آباد فرمائیں، دینی تحریکات کے اقدامات اور سرگرمیوں کو دوبارہ جاری فرمائیں، مدارس کو آباد کرنے کے فیصلے فرمائیں، امت پر رحم فرمائیں۔ سب کو چاہیے کہ دل سے توبہ اور استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں۔ چند راتیں باقی ہیں، اللہ تعالیٰ ان راتوں کو بھی اپنی عبادات سے معمور رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور ان کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔